میرے پاس تشریف لائے، امدادی کارروائیوں کا آپ نے باقاعدہ جائزہ لیا۔ تھوڑا سا یہ کیمرہ گھما لیں آپ، اس وقت بھی جو ہے یہ کئی فٹ برف ہے جس میں یہ کھڑے ہیں، یہ تھوڑا سا گھما لیں۔ ابھی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب مرکزی نائب امیر حکومت کی نااہلی پر خصوصی بیان ریکارڈ فرماتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں برفباری شدید ہے، موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے، اور یہ جو 48 گھنٹے کے قریب لوگوں کی گاڑیاں پھنسی رہیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمیں تو یہ سن کر انتہائی دکھ ہوا ہے کہ اتنی دیر یہاں گاڑیاں پھنسی رہیں، لوگ گاڑیوں کے اندر ہی جاں بحق ہو گئے اور ان کی روح کفتے انسری پرواز کر گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں کوئی انتظامیہ کے لوگ ہوتے، حکومت کا یہ کام ہے کہ یہاں ان کے لیے ریلیف دیا جاتا، یہ سڑکوں کو صاف کیا جاتا، مشین لگائی جاتی تاکہ یہ راستے صاف ہوتے، اور وہ بیچارے جو گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے جن کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کم از کم وہ بچ جاتے۔ تو اس طرح یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا کرنا، اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، حکومت کے یہی فرائض ہیں جو عوام کے مال اور جان کی محافظ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس مائی صاحبہ کو پوچھا تھا کہ آپ نے خلیفہ کو بتایا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، خوراک کا بندوبست نہیں ہے، تو مائی صاحبہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے لیے مینار نور ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا میں تو رعایا میں شامل ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر بتاؤں۔ خلیفہ وہ بنا کس لیے تھا؟ اسے چاہیے تھا وہ خود آ کے پتہ کرتا کہ میرے گھر میں میری ضروریات کی چیزیں کتنی موجود ہیں، خوراک موجود ہے کہ نہیں ہے، مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے۔ یہ تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی۔ تو بھائی یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں یہ 48 گھنٹے گاڑیاں پھنسی رہیں، پھر اتنی سخت سردی میں، سخت موسم میں وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اپنی جان مالک کے سپرد کر گئے، اور لواحقین کو جس طرح افسوس ہے، ہم تو ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کے ساتھ صرف فوٹو سیشن سے نکل کر عوام کی دلی طور پر خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کی مدد کے جذبوں سے اللہ تعالیٰ